السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں اپنے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ان کو ڈھیروں سلام اور بہت ساری دعائیں دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے، اور کبھی بھی آپ کے ہمارے گھروں سے خوشیاں نہ کبھی روٹھیں۔ تو آج سوموار کا دن ہے، انشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ پسند کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں کہ جس دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں تو میرا روزہ ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھیں، بس عادت ڈالنے کی بات ہے۔ روزہ تو کچھ بھی نہیں کہتا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اب تو دن بھی اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی دن چاہے کتنے لمبے ہو جائیں، جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا تو پھر کیا، پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک اور عادت اپنائیں کہ ہر وقت باوضو رہیں، وضو ختم ہو ساتھ ہی دوبارہ وضو کر لیں۔ اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ باوضو رہنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے، نیکیاں ملتی رہتی ہیں ہر قدم پر، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً نماز پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے، کیونکہ وضو کی وجہ سے اکثر لوگ سستی کر جاتے ہیں کہ وضو نہیں، اچھا ابھی کرتے ہیں، وضو ہے تو سستی ختم ہے، اور ایسے ہی لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب باوضو ہوتے ہیں تو فارغ ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ پڑھنے کا بھی خیال آ جاتا ہے کہ چلو وضو تو ہے، فری بھی ہیں تو کیوں نہ قرآن پاک پڑھ لیں، کیوں نہ کچھ نفل پڑھ لیں، کیوں نہ کچھ تسبیحات کر لیں، اور اللہ تو ہے ہی مہربان۔ اور جب آپ اپنا ذکر اللہ کی طرف فکر بڑھاتے جاتے ہیں تو آپ کا شوق اور آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ آپ کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں، عزیزوں میں اپنا تعلق واسطہ کبھی ختم نہ کرنے دیں، کیونکہ حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ حکم ہے جگہ جگہ، اور آپ یاد رکھیں کہ ریلیشن شپ نیور ڈائی اے نیچرل ڈیتھ، دے آر مرڈرڈ بائی ایگو، ڈس ریسپیکٹ، سیلفشنس اور ڈس لائلٹی۔ یہ چیزیں ذرا ہم اگر اپنے دیکھیں کہ ہمیں ہماری جو ریلیشن شپ ہے یہ نیچرل ڈیتھ سے کبھی نہیں مرتی، یہ ہماری ایگو اس کو مارتی ہے۔ ڈس ریسپیکٹ، ہم کسی کی بے عزتی کریں تو کیا ہوگا، اللہ بھی ناراض، بندے بھی ناراض، اس کے دل سے کوئی بات نکلی جو سیدھی آسمان پہ جائے گی، کیا فائدہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا نا۔ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اور ہم سیلفش نہ کبھی ہوں، سیلفشنس، اور ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں۔ ڈس لائلٹی جو ہے نا، یہ سب سے بیڈ ہیبٹ ہے، کوشش کریں کہ یہ نہ ہو۔ اور ایک اور میں آج آپ کو دلچسپ حقیقت بتاؤں، جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ نہیں نا۔ وہ عمل یہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا جاتا ہے، اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹاتا جاتا ہے۔ 10 نیکیاں وہ لکھتا جاتا ہے، اور وہ ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹاتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ تو ہے ہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں دنیا میں آنے کا، اس سے زیادہ پیارا مہینہ کون سا ہوگا۔ تو اس میں تو جتنی نیکیاں کریں، مصیبت زدوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، مقروضوں کا قرض اتارنے میں مدد کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے انہیں آزاد کرتے تھے، اور انہیں آزاد کرانے کی تاکید بھی فرماتے تھے، مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا، بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے، معمولی لونڈی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس آتی تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتی کہ وہاں جا کے اس کا مسئلہ حل کرائیں، اور آپ چلے جاتے۔ اسی طرح وہ ہمارے لیے مثالیں چھوڑ کے گئے ہیں، خود تو وہ تھے ہی نیکی کے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، خود تو وہ تھے ہی ایک اللہ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر
اللہ نے ان کو بٹھایا ہوا ہمارے لیے وہ کر رہے تھے تاکہ ہم آگے اس طرح کریں, ہم ان کو کاپی کریں. تو لہٰذا ہم بھی یہ مل سب کوشش کریں کہ جو کوئی مدد کسی کی کسی طریقے سے کر سکتے ہیں, ہماری ہمت ہے, حیثیت ہے, وہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے, تو ضرور ان کی باتوں کو سنیں اور دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک جو ہے نا وہ پھر ہم سے راضی ہو جائیں گے, اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے, اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر مشکل کیا رہ جائے گی, پھر تو کوئی مشکل نہیں رہ جائے گی. اچھا, ایک اور بات لوگ پوچھ رہتے ہیں کہ کیا جنات سے حفاظت ممکن ہے؟ بہت لوگ مجھے فون کرتے ہیں, کوسچن پوچھتے ہیں کیا جنات سے بچ سکتے ہیں؟ جس دروازہ کو بسم اللہ کہہ کر بند کیا گیا ہو اس کو جنات نہیں کھول سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو. شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جو اللہ کے نام پر بند کر دیا گیا ہو. جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ دعا پڑھے, کیونکہ شیطان, حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت کی جگہ یعنی بیت الخلاء ایسی ہیں جن میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں. بس تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ یعنی بیت الخلاء داخل ہونے لگے تو یہ پڑھ لیا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور پہلے لیفٹ پیر اندر رکھے اور جب باہر نکلے تو رائٹ رکھے اور پڑھے غفرانک, اللہ نے مجھے نجات دی, کیونکہ وہاں اندر جنات ہی جنات کی فوجیں ہوتی ہیں. جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے. تم میں سے جو کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر حق ہے یوں کہے یرحمک اللہ, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. جمائی شیطان کی طرف سے ہے, تم میں سے جب کوئی جمائی لے تو حتی الامکان اسے روکے, کیونکہ تم میں کوئی جمائی کے وقت منہ کھول کر کہتا ہے ہاں تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ جمائی کے ساتھ اندر گھس جاتا ہے, اور یہ احادیث میں آیا ہے. اور تعوذ پڑھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ جو شخص روزانہ 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور سورہ بقرہ پڑھنے سے, اور سورہ بقرہ میں آیت الکرسی اور آخری 2 آیات ہیں, اس کے پڑھنے سے آپ کے جان, مال, عزت, آبرو ہر طرح سے حفاظت ہوتی ہے. اور آخری تینوں کل پڑھ کے حضور پاک نے فرمایا کہ وہ پڑھا کریں ہر وقت, اور وہ پڑھنے سے یہ ہے کہ آپ کے جان, مال, صحت, تندرستی ہر چیز کی اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں. حضور پاک جب اپنے بستر پر بھی تشریف لے جاتے تو آخری تینوں آیتوں کو 3 دفعہ 3 بار پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیرتے, پھر یہ تینوں کو پڑھتے, پھر جسم میں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے, پھر تیسری دفعہ پڑھتے, پھر جو رہ گیا اس پہ ہاتھ پھیرتے. اس طرح آپ جنات سے, بیماریوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, غموں فکروں سے اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, وہ تو چاہتا ہے نا کہ اس کے بندے حفاظت میں رہیں. اچھا, ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں جس سے 20 لاکھ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے. تو اگر آپ ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو پھر 20 لاکھ ملٹیپلائڈ بائی 100 کتنا بن گیا؟ پلیز آپ اس کو لکھ لینا, یہ تو ایک دفعہ سن کے ہی یاد ہو جائے گا, ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ نہیں ہے کوئی شریک اس کا, لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی اس کا ساجی ہے, اس کے کام میں کوئی دخل دینے والا یا کچھ کرنے والا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
آج کے بعد آپ نے کبھی نہیں بھولنا، جب بھی آپ فارغ بیٹھے یاد آئے آپ اس کو پڑھنے لگ جائیں اور ایک ایک کے بدلے 20-20 لاکھ نیکیاں جمع کرتے چلے جائیں، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ ایک یہ جو ہے نا کاف ہا یا عین صاد، کفایاتنا پڑھا کریں، کاف ہا یا عین صاد، کفایاتنا۔ کاف ہا یا عین صاد کا تو میں نے نہیں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو لوح قرآنی میں ہے، یہ سورہ مریم سے پہلے لکھا ہوا آتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، کاف ہا یا عین صاد، کفایاتنا۔ پھر پڑھا کریں کاف ہا یا عین صاد کفایاتنا، ہا میم عین سین کاف حمایاتنا، حمایاتنا۔ یاد رکھیں کہ تو ہماری کفایت کے لیے کافی ہے، تو ہماری حمایت کے لیے کافی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کفایاتنا، ہماری کفایت کر، ہا میم عین سین کاف حمایاتنا، ہماری حمایت کر، ہماری مدد کر۔ آپ کے کام ایسے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ یہ ملا لیا کریں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور میری کفایت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ بڑے سے بڑا کام ہے، کوئی اڑ گیا، کوئی لڑ گیا، کوئی اکڑ گیا، آپ یہ پڑھ لیا کریں، آپ دیکھیں کہ کیسے یا اللہ اس کا دل بدل دے گا۔ جو اکڑ رہا ہے کوئی آپ کے کام کو روکنے کے لیے، یا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اس کو عقل دے دے گا۔ اگر نہیں اللہ پاک سمجھتا کہ اس کو عقل اس نے نہیں دینی، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا، تو پھر اللہ سے اس کو پلٹا کے مارے گا کہ آپ کے کام میں اس کا کوئی دخل ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کے فیصلے بڑے اٹل فیصلے ہوتے ہیں، بس آپ پڑھ کے دیکھیں، ہا میم عین سین کاف حمایاتنا، کاف ہا یا عین صاد کفایاتنا، ہا میم عین سین کاف حمایاتنا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ پڑھ کے دیکھیں ایک تسبیح انشاءاللہ العزیز یقین کے ساتھ، یوں کہ جیسے ہم اللہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دروازے پہ، اور ہم کھٹکھٹا کے نوک کر کے اس کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، یا ہم اللہ کا نور دیکھ رہے ہیں اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ عطا کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بہت پریشان ہوتے تھے نا تو وہ پڑھتے تھے ہا میم عین سین کاف۔ یہ بہت جگہ آیا ہے، لیکن سورہ شورى 25 نمبر آیت میں بھی آیا ہے، اور اس سے ساتھ ہی پہلی آیت ہے کذالک یحیی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ شورى کے پہلے حامیم عین سین کاف آتا ہے، پھر یہ پہلی ہی آیت ہے اس کی، سورہ شورى کی پارہ نمبر 25 میں، کذالک یحیی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے، اسی طرح وہی فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں پر۔ حضور جب سخت پریشانی میں ہوتے تو یہ پڑھتے، جب سخت پریشانی کے عالم میں ہوتے۔ تو جب آپ سے کوئی کام بن نہ پڑے، اتنی پریشانی ہو، آپ کو اتنا غم ہو کہ آپ ٹوٹے جا رہے ہو، غم تو انسان کو توڑتا ہی ہے نا، ہم اور حزن دو چیزیں تو توڑتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال۔ تو ہم اور حزن بہت توڑتے ہیں، تو اس کے لیے یہ پڑھیں۔ اگر ہمارے نبی یہ پڑھتے تھے تو سوچیں اس کی کیا حیثیت، کیا مرتبہ، کیا درجہ ہو۔ تو پلیز آپ اس کو پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، کیا دیر لگے گی۔ اور دوسرا، آپ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء 119 مرتبہ یا لطیفہ پڑھا کریں، اس سے آپ کے رزق میں بہت برکت ہوگی، اور اگر کسی پہ قرض ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے غیب کے خزانوں سے ادائے قرض کا بندوبست کر دے گا۔ اور ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھ لیا کریں، صبح بھی اور رات کو بھی، اور 119 دفعہ آپ یہ آیت پڑھ لیا کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ پھر میں آہستہ آہستہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کو بھی 119 بار آپ پڑھ لیا کریں،
اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بہت ہی بڑا مہربان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بنائے گا، اور ضرور بنائے گا، اور ضرور بنائے گا. جو اللہ کے ساتھ لٹک گیا وہ مایوس نہیں رہ سکتا کبھی، نہ ہی وہ تہی دامن رہے گا، نہ ہی تہی دست رہے گا. اور سورہ یاسین کی آخری سے ایک پہلی آیت ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرے رب کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، اسے حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. سورۃ یاسین کے اینڈ والی آیت سے ایک آیت پہلی، یہ 101 مرتبہ پڑھنی چاہیے صبح فجر کے نماز کے بعد. اگر کیونکہ بہت سارے سبق ہیں جو سارے ہی کہتے ہیں فجر کے بعد پڑھیں، تو اگر کبھی مس ہو جائے تو عصر سے لے کے عشاء کے درمیان پڑھ لیا کریں، وہ بھی وقت بہت افضل ہے، کیونکہ فرشتے صبح نئے آتے ہیں اور پھر عصر کے بعد آتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے. اور ایک سورہ کہف کی میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا راشدا. اے اللہ ہمارے کاموں میں اپنی رحمت کا، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا راشدا، اور ہمارے کاموں میں راہیابی کے سامان پیدا کر دے. 313 بار آپ پڑھیں گے جس مقصد کے لیے، وہ مقصد 200 تارے کوئی لگا دے وہ ٹوٹ جائیں گے اللہ کے حکم سے. جیسے بھی وہ توڑے گا توڑ دے گا، یا ان لوگوں کے ارادے بدلائے گا، یا ان لوگوں کو اس جگہ سے ریموو کرے گا، یا ان کے دل میں بہتری ڈالے گا. آپ کر کے دیکھیں، اگر نہ ہو تو پھر آپ کہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے اور نہیں ہوا. آپ یقین لیکن پہلے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسے بھی وہ میرے سے گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو آپ نے یقین رکھنا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی بندے سے نہیں. ربنا آتینا من لدنک رحمتا، ہمارے لیے رحمت اپنی پھیلا دے، اور ہمارے لیے راہیابی کے سامان پیدا کر دے. یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور درود شریف کی کثرت رکھنی ہے، بہت کثرت، اپنے نبی پہ درود شریف کی بہت کثرت، کہ یہ ان کی پیدائش کا مہینہ، ہر وقت حضور پاک نے کہا کوئی اور سبق پڑھو ہی نہ، صرف درود شریف پڑھتے رہو تو تمہارے لیے سامان ہو جائے گا، تمہارے لیے بخشش کا، رحمت کا، جنت میں جانے کا، ہر غم کے لیے کافی ہو جائے گا. جتنا درود شریف پڑھیں گے، روتے جائیں اور پڑھتے جائیں، اپنے نبی کو شکایت کرتے جائیں، اپنے دل میں سوچتے جائیں اپنی باتیں، اور دل میں ان کو شکایتیں کرتے جائیں، کس کس سے کیا کیا شکایت ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی اللہ مدد کرے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں، بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، میں کسی کے لیے بلا وجہ شرارت کر رہی ہوں تو پھر تو میرا ہی نقصان ہو. لیکن اگر کوئی میرا دل دکھا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ ضرور پوچھ لے گا. آپ کا کوئی دکھا رہا ہے تو اس کو بھی اللہ ضرور وہاں سے ریموو کر دے گا، یا اس کا دل اچھا کر دے گا، اپنی خوف اس میں بھر دے گا. ایک کام تو اللہ پاک ضرور کرے گا. حضرت عمر کی روایت ہے، اسلام لانے سے پہلے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے. میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا. قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکا یک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. فوراً ہی حضور کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہوں گے. اسی وقت زبان مبارکہ پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا. حضرت عمر کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وقتاً فوقتاً متعدد واقعات ان کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی بہن کے گھر میں ان کے دل پر وہ آخری ضرب لگی جب ان کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اور اس دن مسلمانوں نے بغیر خوف کے باجماعت نماز پڑھی،
اور اذان دی۔ حضرت عمر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ یہ جو 2 عمر ہیں ان میں سے ایک عمر دے دے۔ تو جو عمر اچھا تھا اللہ نے وہ دے دیا، اور جو عمر جہنمی تھا ابو سفیان اس کو نہیں دیا۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ اچھا، پھر کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس میں اپنی من گھڑت کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اس کی رگ گردن یا شاہ رگ یا رگ دل کاٹ دیں۔ تو جو لوگ اسے جھٹلائیں تو انہیں پچھتانا ہی پڑے گا، ظاہری بات ہے، اور کیا ہوگا۔ میرے نبی کے متعلق ذرا سا دل میں شک، وہم، گمان لانا کسی بد نصیب کے لیے کافی ہے۔ ہمارے نبی تو چلتا پھرتا قرآن تھے، ان پہ کروڑوں اربوں خربوں ہر سانس کے ساتھ درود و سلام۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار جمع ہو کے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، سفر میں جاتے ہوئے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ جہاں ہم جا رہے ہوں، اگر ہم سڑکوں پہ گاڑی میں جا رہے پڑھ رہے ہیں نا، آپ یقین کریں اینٹ پتھر درخت پتے ٹہنیاں لوگ پرند چرند جانور ہمارے گواہ بنیں گے کہ یہ پڑھ رہا تھا۔ اتنے لوگ آپ کے گواہ بن جائیں گے تو پھر اور کیا چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا اور مال سمیٹ سمیٹ اور سینت سینت کا رکھا وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا اور آخرت کو مانا، نماز کی پابندی کی، اپنے مال سے خدا کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا، امانت میں خیانت نہیں کی، عہد و پیمان اور قول و قرار کا پاس کیا اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے، وہ جنت میں عزت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ آخر میں مکہ کے ان کافروں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کریں، یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں اور اپنا برا انجام پھر یہ خود ہی دیکھ لیں۔ اللہ نے بار بار بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، لیکن لوگ اتنے کمبخت اور بدبخت ہیں نا کہ وہ جب تک پتھر نہیں چاٹتے واپس نہیں آئیں گے۔ یقین کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کو سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور اس کی وہ آہ 7 آسمان چیرتی ہوئی اوپر جائے گی، ایک لمحہ رکے بغیر، اور آپ یقین کریں اس کے آنسو اس سے پہلے کہ زمین پر گریں عرش و فرش ہل جائیں گے، اور دنیا کی اللہ کی بنائی ساری طاقتیں اس کام میں لگ جائیں گی کہ اس مظلوم کی مدد کرو اور اس اکڑنے والے یا اکڑنے والی کہ نخرے کو خاک میں ملا کے ایسے کر دو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اگر میری بات پر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ آزما کے دیکھ لیں۔ آپ دیکھ لیں بڑی بڑی قوموں کا کیا انجام ہوا، کیا ہوا۔ اللہ نے تو جو ایسے مغرور لوگ تھے وہ پیغمبروں کا کسی کا باپ یا بیٹا یا بیوی یا بہن بھائی اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ اس سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، یہ تو بگڑا ہوا کام ہے۔ جو اللہ نے کام کرنا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی تدبیر بنا دیتا ہے، آہستہ آہستہ حالات پیدا کر دیتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، جس کام کو چاہتا ہے اس کی تدبیر آسان کر دیتا ہے، وہ علم والا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ آپ یقین کریں وہ بہت عقل مندی سے اپنا کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے شر سے بچانا تھا، انہی کے ہاتھوں کنویں میں گروا دیا، پاس پڑا ہے کنواں میں تھوڑے سی دور، اور اس وقت باپ کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ کنویں کے اندر ہے۔ وہاں سے وہ
نکال لیا، وہ لے گئے مصر کے بازاروں میں، وہاں بک گئے، وہاں دیکھو وہاں کہاں پہنچ گیا، عزیر کے دربار میں، پھر اس کی بیوی نے ماں بن کے پالا اور پھر اس پہ عاشق ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کتنے تالے لگائے کہ یہ باہر نہ نکل سکے، تو پھر میری مرضی، میرا کہنا مانے۔ اور جب انہوں نے پڑھی آیات تو ایک ایک تالا اللہ نے توڑ دیا۔ کس سے ٹوٹا؟ اللہ کے کلام سے نا، جو انہوں نے پڑھا تالے ٹوٹ گئے، آپ باہر نکل گئے۔ سزا کے طور پہ انہوں نے جیل میں ڈلوا دیا تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے سامان کر دیے کہ وہ بادشاہ بن کر نکل آئے۔ ہر کام کی تدبیر اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ جب کام کی تدبیر کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں 2 دن ہمیں کچھ نہیں ہوا، 4 دن ہمیں کچھ نہیں ہوا، کسی کے کہنے سے کیا ہوا۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کی ڈوریاں ہل رہی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، اس نے اپنے طریقے سے کرنا ہے۔ وہ انشاءاللہ اپنا کام کرتا ہے، وہ انشاءاللہ اپنا کام ہمیشہ سے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ قیامت تک اپنا کام کرتا رہے گا۔ حکم اللہ ہی کا چلنا ہوتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، بہترین کرتا ہے۔ بس کبھی بھی مایوس نہ ہو، اس سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ آپ مانگنا نہ چھوڑیں، وہ قبول کرنا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو آخر میں یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو کائنڈلی لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں سے صدقہ جاریہ کے لیے تھوڑا سا فالتو ٹائم ہو تو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کیا کریں، تاکہ لوگ ان کو پڑھیں، اور وہ کچھ لوگ بھی کوئی چیزیں ان میں سے لے کے پڑھیں گے۔ دیکھیں اس میں کتنی اچھی چیزیں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، جس سے 20-20 ہزار نیکی کا ثواب ہے، 20-20 لاکھ ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اور جو حضور پاک کے سبق تھے پریشانی میں پڑھنے کے، تو جب اس کی امت کے لوگ پڑھیں گے تو کیسے ان کی پریشانیاں اللہ پاک دور نہ کریں گے۔ اللہ پاک سب پہ رحم کرے، ان کے گھروں کی خیر ہو، مال و جان کی، آل اولاد کی، عزت آبرو کی، اللہ نیکی کی طرف راغب کرے۔ اللہ ہمیں غرور سے، اکڑ سے بچائے، کیونکہ جب بندہ اکڑتا ہے یا غرور آتا ہے نا تو وہ اس کے آخری لمحے ہوتے ہیں۔ جیسے موم بتی بجھنے سے پہلے زیادہ روشن ہوتی ہے نا، پھر بجھ جاتی ہے پکی، اس طرح وہ بندہ اکڑ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو پکا توڑنا ہوتا ہے، پھر اس کو ایسا بجھانا ہوتا ہے کہ کوئی اس کا نام لیوا بھی نہ بچے۔ اس لیے غرور سے، اکڑنے سے ہمیشہ پرہیز کرے۔ دل میں ذرا سی بڑائی آئے، اٹھ کے نیچے بیٹھ کے سجدہ کرنے لگ جایا کریں، ننگی زمین پہ، یعنی قالین پہ نہیں، اپنے فرش پہ، اور گڑ گڑایا کریں کہ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر دے۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں اجازت دیں، خدا حافظ۔